اگر اس دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کر کہیں کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح اگر اس دنیا کے سارے انسان مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم فلاں بندے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر بھی اگر اللہ رب العزت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں، اگر آپ کے اندر وہ ہے تو آپ خوش بھی رہیں گے، اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے تو آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت پہ بھروسہ، وہ ہے اللہ رب العزت پہ یقین۔ دیکھیں، آج ہم لوگوں نے امیدیں کہیں اور لگائی ہیں اور پھر ہم مایوس ہوتے ہیں اللہ سے، پھر ہم جو ہیں گلے شکوے کرتے ہیں اللہ سے کہ بھائی جی اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور پھر ہم پر مشکلات کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ آج اگر آپ کے پاس کوئی جاب ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بزنس ہے، روزی کا کوئی بھی ذریعہ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود کما رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہے اور وہ سبب بنا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ میرا دوست ہے، اس کے بنا تو میں رہ ہی نہیں سکتا تھا، اس کے بنا تو میرا دل نہیں لگنا تھا، اور یہ ہے اور ایک اللہ ہے۔ یہ اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ایسے کہہ دینا کہ میرا بھائی ہے یا میرا باپ ہے یا میری بہن ہے یا میری وائف ہے، کچھ بھی اس طرح کا کہہ دینا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کا یقین سارے کا سارا، جب تک آپ کا توکل، جب تک آپ کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کو دلی سکون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ چاہے پھر غریب ہوں، چاہے پھر وہ امیر ہوں، وہ جس طرح کی بھی کھا رہے ہوں وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ رب العزت پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں اسباب کو استعمال کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ چیز نہ ہوتی تو میرا پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ بس آپ کے دل میں یہی ہو کہ بھائی سب کچھ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ میں آپ کو قرآن سے ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، ٹھیک ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی اور تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کی مدد کرے۔ میں آپ سے یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں، ہمارے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں کا سہارا، مجھے فلاں صحابی کا سہارا، مجھے فلاں ولی کا سہارا، اس طرح کہہ دیتے ہیں نا، ان سے مانگ لیتے ہیں، اولاد مانگ لیتے ہیں، کوئی بھی ان کی مراد ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ بات آج کروں گا میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اتنے پیغمبر بھیجے، 1,24,000 سے بھی زیادہ پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بندوں کو بتانے کے لیے بھیجے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہے، آپ اگر اچھا کھانا کھا رہے ہیں، آپ جیسا پہن رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ چیز بتانے کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اگر ہماری مشکل دور کرنے والا ہے، کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ اگر ہم پر آسانیاں دینے والا ہے، کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج جی لوگوں نے جنتریاں بنائی ہوئی ہیں، ایسی ڈائریاں بنی ہوئی ہیں، ایسی کتابیں بنی ہوئی ہیں جن کے اندر بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ دن منحوس ہے، یہ منتھ منحوس ہے، اس کے اندر ہم نے شادی نہیں کرنی، ادھر ہم نے یہ کرنا ہے، ادھر ہم نے فلاں کرنا ہے۔ لیکن یہ جو سال بنائے ہیں، یہ جو زمانہ بنایا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ فرما دے قرآن پاک کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں تنہا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اگر گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر بتا دیتے کہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی وائف ہے، یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا
کہ جب میں آپ کی مدد نہیں کروں گا تو پھر مجھے بتاؤ کون ہے آپ کی مدد کرنے والا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کافروں کو چاہیے یا دنیا کے انسانوں کو چاہیے، نہیں، اللہ نے فرمایا مومنوں کو چاہیے. جو بھی مومن ہے اسے یہی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھے. میں آج آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو مرد ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے، وہ اس کو تمام جو اس کے خرچے ہیں، اس کے کھانے پینے کے، اس کے پہننے کے، جو بھی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ تمام جو خرچے ہیں وہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہی عورت اگر کسی اور مرد کی تعریف کرے اپنے مرد کو چھوڑ کے کہ تم ایسے ہو، وہ بندہ ایسا ہے، یا میری بہن کا جو شوہر ہے ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں، تو پھر مرد کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے. آپ خود سوچ کے دیکھیں ذرا، اپنے آپ پہ یہ باتیں لے کے آئیں. ہمارے گھروں میں تقریباً جو 60% لڑائیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ عورت کھانا بھی کھا رہی ہے، پہن بھی رہی ہے، اس کا جو بجلی کا بل ہے، اس کا جو گیس کا بل ہے، اس کے جو راشن کا بل ہے، ہسبینڈ جو ہے اس کا وہ سب کچھ دے رہا ہے. لیکن پھر عورت آگے سے کہتی ہے کہ بھائی میری بہن کی جدھر شادی ہوئی ہے اس کا ہسبینڈ اس کو اتنے پیسے لا کے دے رہا ہے. تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ طلاق پر بات پہنچ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے ان کی. کیوں؟ کیونکہ مرد کو پسند نہیں ہے. اور میرے دوستوں، میں آج آپ سے بات یہ پوچھتا ہوں کہ سورۃ الانفطار میں نے اکثر یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب سے. پھر اس سے اگلی آیت الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دیں، یہ چہرہ دیا، یہ پاؤں دیے، یہ ٹانگیں دیں، یہ بازو دیے، سب کچھ دیا، اور پھر بعد میں ہم اللہ پہ بھروسہ نہ رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سنبھالے گا؟ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں ہماری دعا قبول ہو جائے؟ ہمارے دل میں چور ہے، ہمارے دل میں شرک ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. ہمارے دل میں یہ ہے کہ میرا بھائی میرے لیے بہتر کر دے گا. ہمارے دل میں یہ ہے کہ فلاں صحابی جو ہے وہ میرے لیے بہتر کر دے گا. ہمارے دل میں یہ ہے کہ فلاں جو ولی اللہ ہے، فلاں بابا ہے، وہ ہمارے لیے بہتر کر دے گا. آپ کے دل میں یہ باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی. دیکھیں ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.